آئیے دوستو ایک درد بھری داستان سنتے ہیں جو بڑی دردناک ہے. آئیے سنتے ہیں ویڈیو میں. ایک انصاری تھا، انصاری نوجوان، اور وہ نماز جنگ میں لڑ رہا تھا، اور لڑتے لڑتے نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا جب وقت ہوا تو ایک گروہ نماز پڑھنے لگا اور ایک گروہ جنگ میں لگ گیا. لیکن جو نماز پڑھ رہے تھے یہ انصاری نوجوان بھی نماز پڑھنے لگے. یہ انصاری نوجوان جب نماز پڑھنے لگا تو کسی کافر کا تیر ان کے سینے پہ لگ گیا. کسی کافر کا تیر ان کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا. تیر اتنا سخت تھا کہ اس تیر نے ان کے سینے کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، سینے کو پھاڑ دیا، خون کا پھوارہ بہنے لگا. ایسی پوزیشن میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے. جب سلام پھیرتے اور ایک صحابی کی نظر جب اس انصاری نوجوان پر پڑتی ہے، اس انصاری پر پڑتی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آتا اور کہتا ہے، اے نوجوان، اگر تمہیں تیر ہی لگ گیا تھا اور اس تیر نے تمہاری پسلیوں کو چیر دیا، تمہارے سینے کو چیر دیا، سینے کو چیرتے ہوئے تمہارے پار نکل گیا، تمہارا سینہ چاک ہو گیا اور تم لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، ایسی پوزیشن میں چلانے کا تمہیں حق تھا، چیخ سکتے تھے، مجھے آواز دے سکتے تھے، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاتا. اس انصاری نوجوان کا جواب یہ تھا، میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، میں اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا، میں اپنے رب سے ایسی میٹھی گفتگو کر رہا تھا کہ اس میں اتنا منہمک ہو گیا کہ تیر لگنے کی تکلیف ہی مجھے نہیں ہوئی. اللہ کی قسم، میں تمہیں کیسے بلاتا، کیسے آواز دیتا، جبکہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا. اس انصاری نوجوان نے سینہ زخمی ہونے کے باوجود پورا سورہ کہف کی تلاوت کر لی، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز کی نیت نہیں توڑی. ہماری نمازیں تو بڑی عجیب ہے. ایک مچھر بھی اگر ہمارے گال پر بیٹھ کے کاٹ لے تو ہماری نیت ٹوٹ کر ہاتھ گال پر پڑتا ہے اور مچھر کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سوچے کہ آج ہم اس نماز سے کتنا دور ہو گئے ہیں، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسی عبادت سے اس دنیا میں امن اور ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے. ہم اسی نماز سے اپنے اور اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دور رکھے ہوئے ہیں. اس انصاری نوجوان سے عبرت حاصل کرو. ذرا تصور کرو، حضرت طلحہ کو دیکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت طلحہ کا واقعہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آیا ہے. حضرت طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ گارڈن، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز پڑھنے ہی کے درمیان ان کے باغ میں لگے ہوئے ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا، خوشنما بڑی خوبصورت چڑیا بیٹھ جاتی ہے، اور وہ چڑیا چہچہانے لگتی ہے، آواز دینے لگتی ہے، چہچہا رہی ہے. اس کی آواز اتنی اچھی تھی کہ حضرت طلحہ اس کی آواز سن کر ڈسٹرب ہو گئے، اور ان کا دماغ اسی چڑیا کی آواز پر، اس کے چہچہانے پر لگ گیا. جب وہاں سے دماغ ہٹایا، ابھی تو میں نماز میں ہوں، جب چڑیا کی طرف سے دماغ ہٹایا تو رکعت بھول گئے. میری کتنی رکعتیں ہوئی بھول گئے، ایک ہوئی کہ دو ہوئی بھول گئے. نماز پڑھی، سجدہ سہو کیا، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آج بڑا عجیب معاملہ میرے سامنے آیا. کیا ہوا؟ کہ میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک خوشنما پرندہ آیا اور چہچہانے لگا، میری نظر اس پرندے کے اوپر پڑ گئی، سامنے ہی تھا، اس چہچہا رہا تھا، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، میں اس کو سننے لگا، میرا نماز کی طرف سے دھیان ہٹ گیا اور پرندے کی آواز کی طرف لگ گیا. جب میں نے نماز کی طرف دماغ لگایا، دل لگایا پرندے کی طرف سے ہٹا کر، تو میں رکعتیں بھول گیا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کیا یا نہیں؟ کہا وہ تو کر لیا، لیکن اس پرندے کی وجہ سے اس باغ کے اندر میں رکعتیں بھول گیا. اس کی آواز سن کر آج میں ایک فیصلہ کر کے آیا ہوں. فرمایا کیا؟ کہا جس باغ میں نے نماز پڑھی ہے اور جس پرندے کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا اور رکعتیں بھول گیا، میں یہ پورا کا پورا باغ فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کی راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں. آج کے بعد یہ باغ میرا نہیں ہے. سوچو، جس باغ کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈسٹرب ہو گیا اور جس پرندے کی وجہ سے باغ میں پڑھی جانے والی نماز میں ڈسٹرب ہو گیا، پورا کا پورا باغ انہوں نے راہ خدا میں فی سبیل اللہ میرے بھائیوں صدقہ کر دیا ہو. ہم اپنے ایمان کا اور
जायजा लें हमारी नमाजें कैसी हैं। हम तो नमाज पढ़ने के बाद भी सदका और खैरात करने के हुगर नहीं है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। हम उस नौइयत के इंसान हैं और देंगे भी तो 1000 भीख मांगने के बाद 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए, बहुत बड़ी हमने कुर्बानी दे दी, बहुत बड़ी। नमाजों से मुश्किलें हल होती हैं, मुश्किलें। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो।